جزاک اللہ. السلام علیکم. ہم نے جو یہ پروگرام دیکھا ڈیزیبل بچوں کا ڈیف اینڈ ڈمب کا، یہ سب تو دیکھا، ہم نے تعجب سے دیکھا اور بہت عجب دیکھا، لیکن یہ سب کے پیچھے جو اگر محنت دیکھ رہے ہمارے حاجی ہدایت بھائی کا ہاتھ ہے. آپ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اور بھی، اور ان کے والد صاحب کی زندگی کو اللہ اور بھی زیادہ عمر میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ ہم نے ہندوستان میں بہت دیکھا ایسے سنبھالنے والے اکا دکا ملتے ہیں جن میں ہم کو حاجی ہدایت ایک سونے کے ٹکڑے کی طرح ملا ہے. اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے میں بھیجے الحمدللہ یہ قرآن سے وابستہ کے حاصل. اب ہم آپ کے سامنے وہ بچے پیش کریں گے جن کو سنائی ہی نہیں دیتا، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ڈیف اینڈ ڈمب ہیں، جن کو ماں باپ کو باپ نہیں کہہ سکتے، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے. اتنی بھی زور سے مائک میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہو لیکن ان کے کان تک اذان نہیں پہنچتی. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر، بروڈا کے اندر یہ رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اب اشاروں میں قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہیں گے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کے اشاروں کو ہم دھیان سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں دعوت دوں گا فخر الدین کو کہ وہ آئے اور اشاروں میں پیش کریں. مدرسے کے اندر ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے تو بے ہوش ہو جانا، دوسرا نمبر پاگل ہو جانا، تیسرا نمبر منہ بھر کے یعنی کہہ کرنا، الٹی آنا، نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسنا، ٹیک لگا کر سو جانا، خون یا پیٹ کا نکل کر بہ جانا، آگے پیچھے سے نزاکت نکلنا اور ہوا خارج ہو جانا. یہ انہوں نے الحمدللہ سیکھا ہے اور بہت ہی مبارک باتیں ہیں ان کے لیے کہ یہ بہت روئے تھے مدرسے میں جب آئے تھے، بہت روئے تھے اور انہوں نے کہا میرا کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور ہمارے جو رشتے دار ہیں انہوں نے بھی ہم کو یہاں سے نکال دیا ہے، آپ ہمیں مدرسے میں داخلہ دیں. الحمدللہ مدرسے میں رہتے بھی ہیں اور دوسرے ڈیف اینڈ ڈمب بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں. ان کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں زور سے سبحان اللہ کہیں. محمد سماج برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمت نگر سے. ہمارے یہاں جتنے بچے الحمدللہ سارے کے سارے بچے گجرات سے ہیں. یہ ڈیف اینڈ ڈمب بچہ ہے اور 12ویں کक्षा انہوں نے پاس کر دی بروڈا کے اندر، اور کمپیوٹر کوپا یعنی کمپیوٹر آپریٹر پورا ان کا کلاس ہے، وہ بھی انہوں نے ITI میں کورس کر لیا ہے. ابھی الحمدللہ مدرسے میں رہتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، شریعت کو سیکھتے ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں. یعنی کہ مدرسے کے قریب میں فیکٹری ہے، وہاں جاب کرتے ہیں. ان کے ابا کو TB ہے، وہ پیرالائسس کے اعتبار سے اور بیماری کے اعتبار سے بستر پر ہے، لیکن ان کی امی جو ہے پورا گھر چلاتی ہے. اب یہ تھوڑا تھوڑا سپورٹ میں رہا ہے. ہم دیکھیں گے دھیان سے تو پتہ چلے گا قرآن کیسے پڑھتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کا الفابیٹ پڑھا، الف لام میم نون واو حمزہ ہا را لام عین میم یا نون الف میم نون را یا میم لام کاف یا واو میم نون دال یا نون الف یا قاف نون عین با دال واو الف یا قاف نون عین یا نون واو دال نون صاد طا لام میم کاف یا میم قاف طا نون دال لام دال یا نون عین نون یا میم عین لام یا حمزہ. الحمدللہ انہوں نے الف سے لے کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الفابیٹ میں پڑھا اور پوری سورت الحمدللہ رب العالمین انہوں نے پڑھ لی. اور بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ منہ پہ بھی کر لیا ہے. اور جب بھی یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سب سے پہلے جو ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، تو یہ لوگ اشاروں میں نیت کرتے ہیں اور اشاروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان کی زندگی اسکولوں کے اندر گزری ہے، لیکن اب الحمدللہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، یہ تمام چیزیں اشاروں میں سیکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے. جزاکم اللہ خیر. آپ کے سامنے ہیں عبدالرزاق بھائی ہے. یہ عبدالرزاق بھائی بیجاپور سے ہے. یہ جو آپ کے سامنے شکل میں نے خالی آپ کو بتانے کے لیے پیش کیا ہے کیونکہ یہ کچھ پڑھ نہیں پائے گے، لیکن ایسی جو شکل ہے نا، ایسے 1 لاکھ بچے سیم ٹو یو شکل کے، ان کو کہتے ہیں انڈو شکل، اور سیم ٹو یو پرابلم یعنی کہ دماغ سے کمزور. لیکن الحمدللہ یہ اکیلا ایسا بچہ ہے جو ہمارے مدرسے کے اندر جب بھی میری آنکھ رات کو کھلتی ہے 2 بجے 3 بجے، یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر گرم آنسو بہاتا ہے. میں خالی بسم اللہ پڑھنے کو کہوں گا. کی طرف سے 500 روپے، سلمان بھائی پٹیل کی طرف سے 200 روپے بطور انعام دیے جا رہے ہیں. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. السلام علیکم. ایک بہت بڑا اعلان اس وقت آپ کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نصرت الفقراء ٹرسٹ UK کی طرف سے معذورین کے مدرسے کے لیے 1 لاکھ روپیہ کا اعلان کیا جا رہا ہے. 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے انشاءاللہ. نام بولو. حاجی حنیف مائک اور حاجی حسن مائک کی طرف سے، جن کا ٹرسٹ ہے نصرت الفقراء، ان کی طرف سے معذورین کے مدرسے کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان ہو رہا ہے. میں یہ مہمانوں نے جو الحمدللہ ڈسیبل کے لیے فکر کی ہے، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے. یہ بھائی بھی کچھ پڑھ نہیں پائے گے، لیکن میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ان کا نام امتیاز بھائی ہے. ان کے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی امی میرے مدرسے میں آئی اور مدرسے میں آ کر کہنے لگی کہ بھئی میں نے تو دوسری شادی کر لی ہے، میرے بیٹے کا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو آپ رکھ لو تو بڑی بات ہے. ہم نے رکھا. ان کی ہسٹری میں یہ ہے کہ یہ خود گریجویٹ ہے، یعنی کہ نابینا بھی ہے اور کالج بھی کی ہے، لیکن کالج کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، یہ دماغ سے تھوڑے کمزور ہو گئے، لیکن انگلش بھی پاور بولتے ہیں الحمدللہ. یہ جب آنکھ کھولتے نا آنکھ، تو آنکھ کے اندر صرف گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے، نہ کیکی ہے، نہ پردہ ہے، نہ کچھ ہے، بس وہ نابینا بلیک ہے. لیکن الحمدللہ جب بھی ہم بولتے ہیں کہ امتیاز پڑھنے بیٹھ جاؤ تو فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگاتے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے مسلم کمیونٹی کے اندر جو میرے بھائی مدرسہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا ہاتھ نہ تھامنے کی وجہ سے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پھر بھیک مانگتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے بچوں کی اللہ پاک خود اللہ پاک مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ہمارے دوسرے بھی بچے ہیں، لیکن روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد کمپلسری 1 گھنٹہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف، یہ سب اشاروں کے اندر پڑھتے ہیں. ابھی ایک بچہ ہمارے پاس یہ یہاں پر یہ جو الحمدللہ ہمارے پاس جو ایک بچہ ہے، ڈیفینڈنٹ بچہ ہے، میں کھڑا کروں گا اس کو. اس کا نام شاہد ہے. لوہارا گاؤں سے ہے یہ، اس کا نام شاہد ہے. اب یہ جو بچہ ہمارے پاس آیا تو ہم کو بہت بڑا تعجب ہوا. اس لیے تعجب ہوا، بیچارہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن دین کی ایک بات اس کے پاس نہیں تھی. یہ آ کر نماز سیکھا، یہ آ کر قرآن سیکھا، یہ آ کر الحمدللہ کرتا کیسے پہنتے ہیں وہ آ کر سیکھا. ٹی شرٹ اور جینس کی پیٹ پر زندگی گزارتا تھا، لیکن الحمدللہ ان کے ماں باپ نے فکر کی اور مدرسے میں ڈالا. بہت دیندار گاؤں سے ہے،
لیکن کیا کرے دین کی فکر ایسے لوگوں میں نہیں ہے تو دین نہیں ہے. ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم دین کی باتیں بھی سکھائیں. اور آپ کے یہاں آجو باجو میں ایسے کوئی بھی ہے دیکھو الحمدللہ ایسے لوگوں کو قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. اور ساتھ میں مدرسے کے اندر بیچ کا جو ہمارا اوقات ہے, اکثر مدرسے میں بیچ میں جو دوپہر کا وقت بچے سو جاتے ہیں, ہمارے یہاں بچے سوتے نہیں ہیں, کام کرتے ہیں, الیکٹرانک کا کام ہے, بہت سارے کام ہیں. الحمدللہ 100-150 روپے کما لیتے ہیں. اور جب بھی موقع ملتا ہے ریسرچ میں مدرسہ کیا دے گا, 2 ٹائم کھانا, صبح میں ناشتہ, واپرنے کے پیسے تو کوئی نہیں دیتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ لوگ اپنے پیسوں سے بھجیا سموسا کھاتے ہیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. ہم نے جو یہ پروگرام دیکھا ڈی جے پر بچوں کا ڈے فریڈم کا